بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر پاکستان میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جو 1991 میں بنائی گئی۔ یہ کراچی میں لوکیٹڈ ہے، لیکن ملک بھر سے ہر سال بے شمار طلباء و طالبات آرٹ سے متعلق ڈگریز اور کورسز کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی یونیورسٹی کے بارے میں بات کریں گے، اس کے ایڈمیشنز کے بارے میں بھی بات کریں گے، اس کے علاوہ ایڈمیشن اسکیجول، آفر ہونے والے پروگرامز، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، میرٹ فارمولا، انٹری ٹیسٹ، انٹرویو، فیس، اسکالرشپس اور اس کے علاوہ اپلیکیشن پروسیجر کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پروگرامز کون کون سے آفر ہو رہے ہیں۔ اس وقت انڈر گریجویٹ یعنی بیچلرز کی سطح پر اس یونیورسٹی میں 6 پروگرام آفر ہوتے ہیں جس میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آرکیٹیکچر، اس کے بعد آرٹ اینڈ ڈیزائن، ٹیکسٹائل ڈیزائن، کمیونیکیشن ڈیزائن، فیشن ڈیزائن اور بیچلر آف فائن آرٹس بھی یہاں پر آفر ہوتا ہے۔ ماسٹرز لیول پر آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ایم فل آفر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں بہت سے ڈپلوماز بھی کروائے جاتے ہیں اور 6 مہینے کے شارٹ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں جس کی لسٹ اس ٹائم آپ کی اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ آپ اپنی مرضی کا کورس سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ یونیورسٹی ان کورسز کے لیے ایک بہترین چوائس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً یہ یونیورسٹی ڈفرینٹ ورکشاپس بھی اناؤنس کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں بیسک نالج لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ان کی کوئی نہ کوئی ورکشاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایڈمیشنز کی بات کریں تو ایڈمیشنز کی ڈیڈ لائن ہے 31 جولائی، جس سے پہلے آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے۔ اس کے بعد 8 اگست کو ان کا انٹری ٹیسٹ ہوگا اور 16 ستمبر سے لے کر 4 اکتوبر تک انٹرویوز لیے جائیں گے۔ اس کے بعد 15 اکتوبر کو سلیکشن لسٹ لگائی جائے گی جس میں ان تمام بچوں کے نام ہوں گے جو یونیورسٹی میں سلیکٹ ہوں گے۔ 13 جنوری 2025 کو یونیورسٹی میں کلاسز سٹارٹ ہوں گی۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو وہ بہت سمپل ہے۔ اگر آپ نے 50% مارکس کے ساتھ اپنا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے سیکنڈ ایئر کے ایگزام دے دیے ہیں لیکن ابھی آپ کا رزلٹ نہیں آیا تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے او لیول اور اے لیول کیا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کو IBCC سے ایکویلنس حاصل کرنا ہوگا جو وہ یونیورسٹی میں سبمٹ کروائیں گے۔ میرٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں 2 چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ٹوٹل میرٹ میں 70% ویٹیج ہوتی ہے آپ کے ایڈمیشن ٹیسٹ کی اور 30% ویٹیج ہوتی ہے انٹرویو کے مارکس کی۔ ایڈمیشن ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے اور انٹرویو میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کے 4 سیکشن ہوتے ہیں۔ پہلا سیکشن ہے ڈرائنگ کا۔ اس میں آپ کو کوئی بھی چیز دکھا دی جائے گی جو آپ نے اپنے سامنے پیپر پر ڈرا کرنی ہوگی۔ اس میں ایک طرف تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی ڈرائنگ کتنی اچھی ہے اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کی آبزرویشن کتنی اچھی ہے، آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کتنا اچھا آبزرو کیا ہے اور اس کو کتنے اچھے طریقے سے پیپر پر اتارا ہے۔ دوسرا سیکشن ہے کریٹو ویژوالائزیشن۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی امیجنیشن کتنی اچھی ہے۔ آپ کو خود سے کسی خاص سینیریو میں کوئی چیز ڈرا کرنے کو دی جائے گی یا کوئی چیز کریٹ کرنے کو دی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ آپ کی کریٹیوٹی کتنی شارپ ہے۔ تیسرا سیکشن ہوتا ہے انگلش ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا۔ اس میں آپ کو کوسچنز کے آنسر کرنے ہوں گے پیراگراف کی شکل میں۔ آپ کے سامنے کوئی ٹیکسٹ دے دیا جائے گا یا کوئی پکچر، کوئی ٹیبل دے دیا جائے گا اور اس سے ریلیٹڈ آپ سے کوسچن پوچھے جائیں گے۔ وہ کوسچن آپ نے پیراگراف کی فارم میں آنسر کرنے ہوتے ہیں جس کی لینتھ تقریباً 30 ورڈ سے لے کر 150 ورڈز کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کی لینگویج بھی چیک ہو جاتی ہے، اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی چیک ہو جاتی ہے۔ اور آخری سیکشن آپ کے پاس ہوتا ہے لاجیکل تھنکنگ کا۔ لاجیکل تھنکنگ میں آپ کا انالیسس چیک کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بیسک میتھ ہوتا ہے، مینٹل میتھ بھی جس کو کہتے ہیں، وہ چیک کیا جائے گا۔ اس کی تیاری بھی بہت سمپل ہے۔ آپ ڈفرینٹ طرح کے جو نمبر کے پیٹرنز ہوتے ہیں، شیپس کے پیٹرنز ہوتے ہیں، ان کی پریکٹس کریں۔ انالیسس سے ریلیٹڈ جو کوسچنز ہوتے ہیں ان کی پریکٹس کریں۔ اسی طرح سے ڈفرینٹ جو بیسک میتھ کے کوسچنز ہوتے ہیں ان کی ضرور پریکٹس کریں۔ اس کے بعد اگلی جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا انٹرویو۔ انٹرویو میں 5 چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جس پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی کمٹمنٹ کا لیول اور آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے۔ یعنی آپ نے بس سنی سنائی پہ چلتے ہوئے یا لوگوں کی دیکھا دیکھی اس پروگرام کے لیے اپلائی کر دیا ہے یا آپ واقعی ہی انٹرسٹڈ ہیں اس پروگرام میں پڑھنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ چیک کیا جائے گا
کہ آپ کو اس پروگرام کے بارے میں کتنا نالج ہے اور آپ کتنا جانتے ہیں. وہی بات کہ کیا آپ نے صرف پروگرام کا نام سنا اور اپلائی کر دیا یا آپ کو اصل میں پتہ ہے کہ اس پروگرام میں کیا پڑھایا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ انٹرویو لینے والے لوگ جو بھی کوشچن پوچھیں گے آپ اس کا کتنے اچھے طریقے سے آنسر دیتے ہیں. آپ کے آنسرز کتنے کریٹیکل ہیں اور کتنے جینوئن ہیں, یعنی آپ کتنا فیئر ہو کے آنسرز کر رہے ہیں. چوتھے نمبر پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کو یونیورسٹی میں ایکسیپٹ کر لیا جائے تو آپ یونیورسٹی کو کتنا سرو کریں گے, آپ باقی لوگوں کے ساتھ کیا گھل مل کے رہ سکتے ہیں, آپ کچھ خاص یونیورسٹی کی اور اپنی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اور آخر میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا لیول آف کانفیڈنس کیا ہے, آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے, آپ کتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. فیچرز کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جتنے بھی پروگرامز یا کورسز آفر کیے جاتے ہیں اس کے لیے ضروری ورک شاپس ہو گئی یا اکوپمنٹ ہو گیا, وہ تمام یونیورسٹی کے اندر ہی اویلیبل ہے. جیسے آپ کے سامنے لسٹ بھی آ رہی ہے, ٹیکسٹائل ریسورس سینٹر یا پرنٹ میکنگ اسٹوڈیو, ووڈ ورک اینڈ میٹل شاپ وغیرہ. اس طرح سے ڈفرینٹ طرح کی ورک شاپس کے لیے ڈفرینٹ طرح کا اکوپمنٹ بھی سب کچھ موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ 13,000 کتابوں پر مشتمل ایک لائبریری بھی ہے یہاں پر. اب آتے ہیں یونیورسٹی کی فیس کی طرف. پر سیمیسٹر فیس ہے 3,05,000 روپے. یہ آپ ایک ساتھ بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں اور آپ انسٹالمنٹس میں بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو اتنی فی افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یونیورسٹی مختلف اسکالرشپس بھی آفر کرتی ہے. جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ لونز کی کیٹیگری. دوسرے نمبر پر آپ کو فیس میں کنسیشن دی جاتی ہے. یہ کنسیشن 25% سے لے کر 100% تک ہو سکتی ہے. اس میں دو چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. پہلی تو یہ کہ اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹ کو ضرورت کتنی ہے اسکالرشپ کی, اور دوسرے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اکیڈمک اسٹینڈنگ یعنی میرٹ کتنے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرٹ اور نیڈ بیس دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فی ویورز دیے جاتے ہیں. اگر آپ فی ویورز کے لیے یا فائنینشیل اسسٹنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب اپنی یونیورسٹی میں اپلیکیشن سبمٹ کروا لیں گے اس کے بعد آپ فائنینشیل اسسٹنس کے لیے الگ سے اپلائی کریں گے. اس کے فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے 22 اکتوبر. اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اپلیکیشن پروسیس کی طرف کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ کے سامنے اس وقت آپ کی اسکرین پر ایک لنک موجود ہے. اس لنک پر آپ نے جا کے آن لائن اپلیکیشن فل کرنی ہے. یہاں پہ آپ سے آپ کی کچھ پرسنل ڈیٹیلز پوچھی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اکیڈمک ڈیٹیلز پوچھی جائیں گی. فارم فل کروانے کے بعد آپ اپلیکیشن فی جو ہے اس کو بینک میں سبمٹ کروا دیں گے. یہ فی 10,000 روپیز ہے. اپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد آپ نے ویب سائٹ کو ریگولرلی دیکھتے رہنا ہے کیونکہ ڈفرینٹ جو بھی طرح کی اپڈیٹس ہوں گی یا پھر جو سلیکشن لسٹ ہوگی وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ہی ڈسپلے ہوگی. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کا ایک بریف سا اوور ویو اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے بارے میں تمام ڈیٹیلز. اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکرین پر دکھائے جانے والے نمبر پہ آپ واٹس ایپ یا کال کر کے بھی اپنے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ کو آنسر کرے گی. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے یا کون سی یونیورسٹی آپ کے لیے بہتر ہے تو اس کے لیے کاؤنسلنگ سیشن ضرور لیں. وہ بھی آپ اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے کاؤنسلر کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن لے سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ اس ٹائم کا آپ کا ایک فیصلہ آپ کی پوری زندگی کو افیکٹ کرے گا, تو لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. آل دا بیسٹ فار یور فیوچر. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.